آور کئی روز سے لاہور میں رہائش پذیر تھے اور انہیں دوسرے شہروں سے بھی تعاون حاصل تھا۔ تحقیقات کرنے والے اداروں نے کئی شہروں سے متعدد ملزموں کو گرفتار کیا اور سرچ آپریشن کے دوران حاصل ہونے والی معلومات کی بنیاد پر مخصوص مقامات پر چھاپے مارے۔ ذرائع کے مطابق ان چھاپوں کے نتیجے میں 2 حملہ آور بھی پکڑے گئے ہیں اور ان کے ساتھیوں کی تلاش جاری ہے۔ ذرائع کے مطابق ان چھاپوں کے نتیجے میں 2 حملہ آور بھی پکڑے گئے ہیں اور ان کے ساتھیوں کی تلاش جاری ہے۔ ذرائع کے مطابق ابتدائی تحقیقات سے اس حملے میں بھارتی ایجنسی را کے ملوث ہونے کے ثبوت ملے ہیں۔ ان دہشت گردوں کی گرفتاری کے بارے میں رپورٹ آج منظر عام پر لائے جانے کا امکان ہے۔ لاہور کے لبرٹی چوک پر سری لنکا کی کرکٹ ٹیم کی بس کو دہشت گردوں نے نشانہ بنایا۔ جی نیوز کو موصول ہونے والی فوٹیج میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ دہشت گرد کارروائی کے بعد انتہائی اطمینان کے ساتھ جائے وقوع سے موٹر سائیکلز پر بیٹھ کر فرار ہوئے۔ ان دہشت گردوں کے مقاصد کیا تھے؟ تفصیلات جی نیوز کی خصوصی رپورٹ میں۔ سری لنکن کرکٹ ٹیم پر لاہور کے مصروف ترین علاقے لبرٹی چوک میں حملہ کیا گیا۔ گلبرگ کی مین بولیوارڈ پر جیل روڈ سے قذافی اسٹیڈیم کی جانب جاتے ہوئے لبرٹی چوک سب سے بڑا چوراہا ہے۔ جیل روڈ سے فیروز پور روڈ جاتے ہوئے اس چوراہے کے بائیں جانب لبرٹی مارکیٹ اور کئی اہم تجارتی مراکز موجود ہیں۔ اس کے بالکل سامنے بھی مختلف مارکیٹیں موجود ہیں۔ قمیض شلوار پہنے ہوئے یہ ہے دہشت گرد نمبر 1 جو پولیس پر فائرنگ کرتے ہوئے بھاگنے کا راستہ دیکھ رہا ہے، اور یہ ہے دہشت گرد نمبر 2 جو نمبر 1 کے ساتھ ہی فائرنگ کرتے ہوئے بھاگنے کی راہ تلاش کر رہا ہے۔ یہ دونوں لبرٹی چوک میں اس جگہ موجود ہیں۔ یہ ہے دہشت گرد نمبر 3 اور 4 جو ٹریفک وارڈن پر فائرنگ کر کے بھاگ رہے ہیں۔ یہ لبرٹی چوک میں اس جگہ موجود ہیں۔ یہ ہے دہشت گرد نمبر 5 جو لبرٹی چوک میں اس جگہ موجود ہے۔ یہ ہیں دہشت گرد نمبر 6 اور 7 جو پولیس پر فائرنگ کرنے کے بعد فرار ہو رہے ہیں۔ یہ لبرٹی مارکیٹ میں اس جگہ سے فرار ہو رہے ہیں۔ یہ ہے دہشت گرد نمبر 8 جو لڑکھڑاتے ہوئے موٹر سائیکل پر آ رہا ہے۔ دہشت گرد نمبر 8 نے اپنا موٹر سائیکل اس جگہ کھڑا کیا ہے۔ دہشت گرد نمبر 6 اور 7 لبرٹی چوک میں فائرنگ کرنے کے بعد اس جگہ پہنچے اور وہ موٹر سائیکل والے کے ساتھ بیٹھ کر فرار ہو رہے ہیں۔ دہشت گرد نمبر 6 اور 7 اس راستے سے ہوتے ہوئے اس جگہ پہنچے جہاں سے یہ موٹر سائیکل پر فرار ہوئے۔ اسی جگہ سے 2 دہشت گرد اور موٹر سائیکل پر بیٹھ کر فرار ہوئے۔ یہ دہشت گرد موٹر سائیکل پر اسلحہ لے کر جا رہے ہیں اور پولیس کی ایک گاڑی بھی پاس سے گزری۔ پولیس حکام نے فرار ہوتے ہوئے دہشت گردوں کو روکنا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ اس سے کچھ دیر پہلے اسی سڑک پر ایک لڑکے نے ایک سی این جی رکشے کو روک کر اس میں بیٹھے ہوئے افراد سے کچھ لے کر جیب میں ڈالا اور ایک طرف روانہ ہو گیا۔ ان کے پیچھے بھاری اسلحہ پکڑے ہوئے آ رہے ہیں دہشت گرد نمبر 1، 2 اور 3۔ یہ تینوں اس راستے سے اس گلی میں پہنچے۔ جدید اسلحے سے لیس یہ دہشت گرد بڑے اطمینان سے فرار ہو رہے ہیں۔ ان دہشت گردوں نے جاتے ہوئے جو بیگ پھینکے، ان سے ملنے والے سامان میں ہتھیاروں کے علاوہ جو چیزیں شامل تھیں، ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لوگ کھلاڑیوں کی بس کو اغوا کرنے کے بعد انہیں دیر تک یرغمال رکھنا چاہتے تھے۔ ان افراد کے بیگ سے برآمد ہونے والے خشک میوہ جات اور بسکٹ کے ڈبے اور پانی کی بوتلیں تو اسی بات کو تقویت دے رہی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ ان دہشت گردوں کی تعداد 12 تھی، تاہم فوٹیج میں تمام 12 افراد موجود نہیں، اس لیے اس معاملے پر متضاد آراء موجود ہیں، جبکہ پولیس بھی صرف 4 خاکے جاری کر سکی ہے۔ لبرٹی چوک حملے کی تحقیقات کہاں تک پہنچی ہے، جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے لبرٹی چوک پر جی نیوز کے نمائندے احمد فراز سے۔ احمد فراز، یہ بتائیے گا کہ تحقیقات میں کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ جی، اس وقت بھی لاہور میں لبرٹی مارکیٹ کے باہر موجود ہوں، اور یہ جب سے یہ حملہ ہوا ہے سری لنکن کرکٹ ٹیم پر، تب سے ہی لاہور میں انویسٹیگیشن ٹیمیں اور جتنے بھی تحقیقاتی ٹیمیں تھیں وہ اپنا کام کر رہی ہیں، اور 100 سے زائد مشکوک افراد کو مختلف مقامات سے گرفتار کیا گیا ہے، ان کو حراست میں لیا گیا ہے اور ان سے اس حملے کے بارے میں پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ اسی حوالے سے اسی پیش رفت کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سی سی پی لاہور حاجی حبیب الرحمان۔ آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے۔ جی السلام علیکم سر، یہ بتائیں کہ لبرٹی سری لنکن ٹیم پر جو حملہ ہوا تھا کرکٹ ٹیم پر، اس کی تحقیقات کہاں تک پہنچی ہیں؟
اس کی تحقیقات جو ہیں اس کے لیے آئی جی صاحب نے وہ جو بڑی ہائی لیول ٹیم ایک بنائی ہوئی ہے جس کا میں بھی ممبر ہوں. ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن جو ہے اس کے انچارج ہیں اور پوری لاہور پولیس اسی کام پر لگی ہوئی ہے. اور اس میں مختلف جیسے آپ نے خود بھی بتایا مختلف مشتبہ افراد جو ہیں وہ زیر تفتیش ہیں اینڈ ہوپ فلی انشاءاللہ دی پیسج آف ٹائم اچھے رزلٹ. سر جو فوٹیج جیو ٹی وی پہ آپ نے دیکھی ہوگی کہ ملزمان جتنی آسانی سے فرار ہوئے ہیں جس گلی سے فرار ہوئے ہیں وہاں پر سیکورٹی لیبس نہیں تھا, وہاں پر سیکورٹی اہلکار کیوں نہیں موجود تھے؟ وہ دیکھیں جو فوٹیج آپ نے دیکھی وہ کیمرے بھی ہمارے ہی لگائے ہوئے تھے اور ہم نے ایسے تقریباً 500 کیمرے لاہور میں لگائے ہوئے ہیں. وہ اس لیے کیمروں کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ وہ فار آئیڈینٹیفیکیشن آف ایکیوزڈ جہاں واردات ہو. اب دیکھیں اس دن ایونٹس کیا تھے. اس دن ایک تو اس کی موومنٹ ایونٹ تھا جو ہم نے پراپرلی کور کیا تھا جس کی وجہ سے ہمارے اتنے جوانوں نے اپنی جان کی قربانی دے کر انہیں بچایا ہے اور وہ اپنے ملک میں جو ہماری مہمان کی خیریت سے پہنچی ہے. دوسرا امپورٹنٹ ایونٹ جو تھا موسٹ امپورٹنٹ انٹرنیشنل ایونٹ وہ قذافی اسٹیڈیم تھا. قذافی اسٹیڈیم میں ہماری فورس ساری ڈپلائڈ تھی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہمارے جو جہاں وہ یہ گلی تو آپ دکھاتے ہیں لیکن گلی کے آگے جو ہماری ناکہ بندی ہے وہ نہیں آپ دکھاتے کہ جتنی افیکٹو ناکہ بندی ہیں ان افیکٹو ناکہ بندیوں کی وجہ سے یہ ایکیوز جو تھے یہ اپنا سارا اسلحہ راستے میں پھینکتے رہے, اپنی گاڑیاں چھوڑتے رہے. اگر یہ ناکہ بندیاں نہ ہوتی, پولیس افیکٹو نہ ہوتی, یہ تو گاڑیاں اسلحہ ہر چیز لے کے چلے گئے ہوتے. اب ہم نے جو 3 رکشے پکڑے, ہم نے جو گاڑیاں پکڑی, ہونڈائی پکڑی, دوسری گاڑیاں پکڑی, وہ ساری پولیس کی ناکہ بندی پر جکڑے رہتے. ہر گلی میں ہر ایک دکان کے سامنے تو ہم ڈپلائمنٹ نہیں کر سکتے نا. جو فوٹیج میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے پوائنٹس ہوتے ہیں, ناکہ بندی پوائنٹس ہوتے ہیں. ناکہ بندی پوائنٹس کور کیے گئے ہیں, روٹ جو ہے وہ کور کیا گیا ہے, ان کے باکسز بنا کے سیکورٹی ان کو فراہم کی گئی ہے. اور مین جو ایونٹ ہے وہ قذافی اسٹیڈیم کا ایونٹ ہے جو پوری ہر طرح سے کورڈ تھا. تو اس کی یہی بیک گراؤنڈ اور اس سے فوٹیج سے ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے, وہ ہمارے اپنے لگائے ہوئے کیمرے ہیں, اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ملزموں کو. ہم نے ان سے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں, ہم نے آپ کو اسکیچز اسی وجہ سے دیے ہیں کہ تاکہ پبلک ہمیں اسسٹ کرے. یہ کیمروں کا بنیادی مقصد جو ہوتا ہے وہ آئیڈینٹیفیکیشن آف ایکیوزڈ ہوتے ہیں اور اس سے ہماری اسکیچز کی تیاری ہوتی ہے. پھر ہم پبلک سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے پاس آئیں. ہم جس طرح پولیس نے قربانی دی ہے, جس طرح پولیس نے اتنے جوان شہید ہوئے ہیں, اتنے لوگ ہمارے زخمی ہوئے ہیں. ابھی میں جناح ہاسپٹل گیا ہوا تھا, ابھی ہمارے سروسز جناح میں کئی ہمارے لڑکے جو ہیں جنہوں نے موت و حیات کی کشمکش میں ہیں. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ان سب کے ہم نے جو آپ کے دیے ہیں اسکیچز دیے ہیں. اسکیچز پہ آپ پبلک کو یہ چاہیے جو ہے نیگیٹو ریسپانس کرنے کے, کچھ لوگ جو نیگیٹو ریسپانس کر رہے ہیں مجھے پازیٹیو ریسپانس کریں اور پولیس کی قربانی جو ہے اس کو اپریشیٹ کریں اور ہمیں اس بارے میں اسسٹ کریں کہ یہ ملزمان جو اسکیچز کون سے لوگ ہیں. سر شہریوں کا سوال یہ ہے کہ ملزمان جس گلی سے بآسانی فرار ہو رہے ہیں وہاں پر پولیس سیکورٹی کیوں نہیں تھی, جبکہ ٹیم کی روانگی جب ہوئی ہے ہوٹل سے اس کے بعد اس روٹ کے آس پاس پولیس کی نفری کہیں ان کو دکھائی نہیں دی, جس کی وجہ سے وہ ملزمان جو تھے وہ بآسانی فرار ہو گئے. یہی تو میں نے عرض کیا ہے کہ یہ گلیوں میں انڈیویجول گلیوں میں اسٹریٹس میں تو ہم پولیس نہیں لگا سکتے نا. ہم نے مین پوائنٹس کور کیے ہیں. مین پوائنٹس پھر میں آپ کو بتاتا ہوں, مین پوائنٹ ہم نے روٹ کور کیا ہے, ہم نے ٹیم کور کی ہے, ہم نے اسٹیڈیم کور کیا ہے, ہم نے ناکہ بندیز لگائی ہوئی ہیں اور افیکٹو ناکہ بندیز کی وجہ سے وہ اپنا اسلحہ چھوڑ کے گئے ہیں, اسلحہ پھینک کے گئے ہیں, اپنی گاڑیاں چھوڑ کے گئے ہیں. اور جو ایویڈنس ہیں وہ جو ان سے آئی ہیں وہ ایویڈنس ہمارے لیے کلوز, وہ ہمارے پاس کلوز ہیں جن کی وجہ سے ہم آگے ایڈوانس کر رہے ہیں. سر یہ بتا دیں کہ جس روٹ سے وہ بھاگے ہیں, فرار ہوئے ہیں, اسکیپ ہوئے ہیں, کیا وہ روٹ آئیڈینٹیفائی ہو گیا ہے؟ دیکھیں جتنی ہماری ساری لاہور پولیس اس پر لگی ہوئی ہے. پورا لاہور پولیس کا پرائرٹی نمبر 1 یہی ہے اور ہر بندہ اس میں اپنی پوری ایفرٹ کر رہا ہے. تو ہمارے پاس ہر چیز ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ یہ کون سا روٹ تھا, کیسے ہوا, کس طرح گزرے ہیں, کہاں سے نکلے ہیں. ہم ہر لائن پر ہماری تفتیش جاری ہے. سر یہ اسلحہ ان کے ہاتھ میں تھا, ان کو کوئی روکنے والا نہیں تھا, کس طرح وہ بھاگ گئے اور کتنی آسانی سے وہ فائرنگ کر کے وہ اس گلی میں چلے گئے اور پھر گلی میں وہ اپنا سامان پھینک کر وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. تو اسی بات کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے آگے جو ہماری ناکہ بندی پوائنٹس تھے, ناکہ بندی پوائنٹس کی وجہ سے وہ اپنی گاڑیاں اپنا اسلحہ چھوڑ کے بھاگے. جی بہت شکریہ. جی ناظرین, سی سی پی لاہور ہم سے بات کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو ملزمان فرار ہوئے ہیں یہ جس گلی سے فرار ہوئے, جو کیمرے لگائے گئے تھے وہ لاہور پولیس کی ہی ایفرٹ تھی, جبکہ ایک انہوں نے کہا کہ اس واقعے کے حوالے سے کئی مشتبہ افراد کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. جی بہت شکریہ احمد فراز آپ کا.